دیکھیے قربانی کے جانور بھی ہمیں سبق دیتے ہیں زبردست، بہت زبردست سبق دے رہے ہیں ہمیں. ہر جانور ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، بہت زبردست سبق پڑھا رہا ہے. تکوینی طور سے نظام ہے تکوینی کہ وہ یہ عالم ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے، اور تعلیم کر رہا ہے توحید کی. تو یہ جانور ہمیں ہر وقت ایک سبق دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کیا سبق دے رہے ہیں، زبردست توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں. وہ یہ کہ دیکھو ہمیں بزبان حال کہہ رہے ہیں، دیکھو ہم نے اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ چھوڑا، وہ گھر چھوڑا، اور وہ رشتہ دار چھوڑے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں ہم نکل پڑے. راستوں کی تکلیفیں ہم اللہ کے لیے گوارا کرتے رہے، پھر چلتے رہے، اجنبیوں میں پہنچ گئے، وہاں بھی بس صابر شاکر رہے، کھاتے پیتے رہے، جو مل گیا کھا لیا، جدھر رہنے کو مل گیا رہ لیے، جدھر سونے کو مل گیا سو لیے. کوئی تجویز نہیں، اٹھا کے وہ جناب جانور کو کہیں بھی پہنچا دیتے ہیں، وہ بس ان کی مرضی پر راضی ہیں. بالآخر ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں گے چند دن کے بعد. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں چل پڑا نا، قربان ہونے کے لیے نکل پڑا ہے. یہ جانور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کی قربانی جس وقت جو حکم خداوندی متوجہ ہو اس کا اہتمام کرنا، چاہے گھر چھوٹے، چاہے علاقہ چھوٹے، چاہے گھر بار چھوٹے، بچے چھوٹیں، اگر حکم شریعت آ جائے سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا. لیکن اللہ دستگیری کرتا ہے، بس تیار ہو جائے آدمی ان پر مرنے مٹنے کے لیے تو مدد ہی مدد، پھر معیت ہی معیت ہوگی، قرب ہی قرب ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے، راحت ہی راحت ہوگی. مجاہدات کرتے رہنا، سردی گرمی جدھر جیسا رکھے خدا ویسے رہ لینا، جو کھلائے خدا وہ کھا لینا، جو پہنا ہے پہن لینا. اب سردی کا موسم میں اپنے بکرے کو کوئی سویٹر پہنا رہا ہے تو وہ تو نہیں کہتا کہ مجھے لیدر کی جیکٹ چاہیے، مجھے شیپ والے لیدر چاہیے، شیپ والا کاؤ والا چاہیے، کچھ نہیں، اس کو بھی پہنا دیا، پہنا ہوا ہے بیچارہ. جس چھری سے چاہو اس کو ذبح کر دو، وہ تو نہیں کہتا کہ بھائی مجھے فلاں چھری سے، اور جناب ایسے ویسے، بس جیسے بھی راضی ہے. بس رضا بالقضاء فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا فرض ہے. جو قربانی بھی اللہ کے راستے میں دینی پڑے وہ ہمیں جانور ہی سبق دے رہا، دیتے رہنا. بالآخر اللہ کے نام پہ تم فدا ہو جانا، قربان ہو جانا ان کے نام پر. چونو چرانا کرنا، شیطان مت بننا، ورنہ نکال دیے جاؤ گے دربار سے، اخرج، نکال دیے جاؤ گے. پھر یہ جانور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ایسا کوئی کہے کہ بھائی وہ تو بڑے بڑے جانور بڑے ہیوی ڈیوٹی ہوتے ہیں تو وہ مجاہدات تو برداشت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بیچاری بکری وہ بھی یہی مجاہدہ کر رہی ہے، وہ چھوٹا سا بکرا بالکل کمزور سا وہ بھی یہی مجاہدہ کر رہا ہے. سب ہر طرح کے جانور ہیں، چھوٹے بڑے، سب ہمیں مل کے دعوت دے رہے ہیں. ان کی مخلوق ہمیں خالق کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اپنے پروردگار پر مرتے مٹتے رہنا، اپنی تجویزات کو چھوڑو، تفویض اختیار کرو، اپنے کو اس کے سپرد کرو، بالآخر قربان ہو جانا. رضا بالقضاء کا اہتمام کرنا، جو کھلائے کھا لینا، جو پہنائے پہن لینا، جدھر رکھے رہ لینا، جدھر سلائے سو جانا، ان کی مرضی پر راضی رہنا اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا. اب رگے جاں دے رہی ہے دعوت دار و رسن، آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے. دیکھیں یہ جانور ہمیں تفویض کا سبق دے رہے ہیں اور رضا بالقضاء کا سبق دے رہے ہیں، اور بالآخر ان پر قربان ہونے کا ہمیں سبق دے رہے ہیں. اپنے عمل سے سبق دے رہے ہیں، اپنے حال سے سبق دے رہے ہیں. عملی دعوت تو نہایت مؤثر ہوتی ہے. وہ اپنے علاقوں کو چھوڑتے ہیں، وہ جانور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے چل پڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. خدا پر قربان ہونے کے لیے، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے چل پڑا نا. غور کریں تو پتہ چلے، صبر کو اختیار کرتے ہیں، جو تکلیفیں پیش آتی ہیں راستے کی اس کو برداشت کرتے ہیں. پھر وہ اپنے مزاج کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں کے موسم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اپنی طبیعت کے موافق تھا، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑے، اور پھر وہ راستے کے مجاہدات کو برداشت کرتے ہیں، دھوپ کو، سردی کو، گرمی کو، ہواؤں کو، بارشوں کو، سب مجاہدات برداشت کرتے کرتے جناب پھر وہ ایک نئی جگہ پہنچ جاتے ہیں. جدھر بٹھاؤ بیٹھ جاتے ہیں، جدھر کھڑا کرو کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی دیکھنے آ رہا کچھ جانور بھی کھڑے ہو رہے ہیں، 10 دفعہ کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں اپنے کو، پھر بیٹھ جاتے ہیں. جدھر مالک بٹھا دیتا ہے، جو پیش کرتا ہے کھلاتا ہے، کھا لیتے ہیں. بھائی جو گھاس دے دی بس دے دی، پھینک کے دے دی پھینک کے کھا لی، ہاتھ سے کھلا دیا ہاتھ سے کھا لیا، کہیں کھلڑی میں ڈال دی تو اس میں کھا لیا، کہیں لٹکا دی گھاس تو ویسے کھا لیا، کہیں چرا دیا تو چر لیا، کہیں بھوکا رکھا تو بھوکے رہے. کوئی تجویز نہیں ہے، تفویض کر دیا، مالک
کے سپرد کر دیا اپنے کو، بالآخر کیا ہے کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تم بھی تجویزات کو چھوڑ دو، ہم جانور ہو کے جب تجویز کو ہم نے چھوڑ دیا، تم تو شریعت کے مکلف ہو، ہم تو شریعت کے مکلف نہیں، تو تفویض کر دو اپنے کو، اس پروردگار کے سپرد کر دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں ہم، اور جو کھلائے وہ کھائیں، جو پہنائے پہن لیں، ہم صبر کو اختیار کریں اور تجویز کو اپنی فنا کریں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمام پریشانیوں کی جڑ میں تجویز چھپی ہوتی ہے، تفویض کر دو تو کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ غلام خرید کے لائے، اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کیا نام جس نام سے آقا پکار ہے۔ پھر پوچھا اچھا تیرا کھانا کیا؟ اس نے کہا غلاموں کا کیا کھانا جو آقا کھلا دے۔ اچھا لباس کیا ہے؟ غلاموں کا کیا لباس جو آقا پہنا دے، وہی لباس ہے۔ تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آیا تو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا حضرت ابھی کوئی خدمت بھی نہیں لی، ابھی سے آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ فرمایا ظالم تو نے میری بہت بڑی خدمت کر دی، مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا طریقہ سکھا دیا، بندگی کا طریقہ سکھا دیا، بندے کو کس طرح سے رہنا چاہیے خدا کے ساتھ، تجویز کے ساتھ نہیں بلکہ تفویض اختیار کرنا چاہیے، اپنے کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے۔ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو بہتر دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے۔ پریشانی والا راستہ ہے جس کو ہم تجویز کریں، وہ شارٹ کٹ راستہ ہے جس سے خدا لے جا رہا ہے، حق تعالیٰ ہمیں لے جا رہے ہیں، ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا، میری کشتی کا میرا غم نہ خدا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی، اہل عشرت ہو گئے میرے گدا۔ عشرت یعنی خوشی، حسرت یعنی غم، یعنی گناہوں سے بچنے کا غم جو اٹھایا تو وہ خوشیاں ملی حقیقی، کہ جس کے سامنے بادشاہوں کی خوشیوں کی کوئی حیثیت